بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک اہم مسئلے کی طرف رہنمائی کرنا چاہتا ہوں۔ دور جدید میں بھی اور سابقہ ادوار میں بھی یہ مسئلہ کافی زیر بحث رہا ہے اور مختلف علماء کی سرپرستی میں اس پر روشنی ڈالی گئی ہیں۔ البتہ کچھ مزید تفصیل اس حوالے سے آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ سوال یہ ہے کہ فیملی پلاننگ اور خاندانی منصوبہ بندی کا شریعت مطہرہ میں کیا حکم ہے؟ شریعت ہمیں اس حوالے سے کیا رہنمائی کرتی ہے؟ تو شریعت مطہرہ میں نکاح کے من جملہ اغراض اور مقاصد میں سے ایک اہم مقصد توالد اور تناسل ہے، اور اولاد کی کثرت مطلوب اور محمود ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حدیث مبارکہ میں زیادہ بچہ جننے والی عورت سے نکاح کرنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ فیملی پلاننگ کا مروجہ منصوبہ منشاء شریعت کے خلاف ہے۔ اس خطرے کے پیش نظر کہ بچے زیادہ ہوں گے تو ان کے معاش کا انتظام کیسے ہوگا؟ جیسے کہ آج کل ایک عجیب سا محاورہ ہے کہ بچے دو ہی اچھے، حالانکہ یہ شریعت مطہرہ کا مذاق اڑانے کے مترادف ہے، کیونکہ فیملی پلاننگ کرنا حرام ہے۔ زمانے جاہلیت میں رزق کی کمی کے خدشے سے اپنی اولاد کو قتل کر دیا کرتے تھے۔ آج کی فیملی پلاننگ بھی اس تصور کی ایک مہذب تصویر ہے۔ قرآن پاک میں اس سے سختی سے منع کیا گیا ہے۔ ترجمہ ہے کہ فقر کے خوف سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو۔ اسی طرح کثرت آبادی کے خوف سے پیدائش کو محدود کرنا نظام خداوندی میں دخل اندازی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے جتنی جاندار مخلوق پیدا کی ہے سب کے لیے رزق کا وعدہ فرمایا ہے۔ ہاں، کچھ اعذار، کچھ مجبوریاں ہیں عارضی طور پر، جس کی وجہ سے مانع حمل تدابیر اختیار کی جا سکتی ہے۔ چند اعذار ذیل میں آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہوں گا جن کے موجودگی میں مانع حمل تدابیر اختیار کی جا سکتی ہے۔ سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ عورت اتنی کمزور ہو کہ حمل کا بوجھ اٹھانے کی استطاعت نہ ہو، حمل اور درد ذہ کی تکالیف جھیلنے کی سکت نہ ہو، یا بچے کی ولادت کے بعد شدید کمزوری اور نقاہت لاحق ہونے کا اندیشہ ہو۔ دوسری صورت کہ دو بچوں کے درمیان اس غرض سے مناسب وقفے کے لیے بچے کو ماں کی صحیح نگہداشت مل سکے، اور دوسرے بچے کا حمل ٹھہرنے کی وجہ سے پہلے بچے کے لیے ماں کا دودھ مضر اور نقصان دہ نہ بنے۔ نمبر 3، عورت بد اخلاق اور سخت مزاج ہو اور خاوند اسے طلاق دینے کا ارادہ رکھتا ہو۔ یعنی عورت بد اخلاق اور سخت مزاج ہو اور خاوند اسے طلاق دینے کا ارادہ رکھتا ہو، اور اندیشہ ہو کہ بچے کی ولادت کے بعد اس کی بد اخلاقی میں مزید اضافہ ہو جائے گا، ایسی صورت میں بھی عزل جائز ہے۔ اسی طرح طویل سفر میں ہوں یا دارالحرب میں ہونے کی وجہ سے بچے کی جانی یا ایمانی نقصان کا اندیشہ ہو تو اس صورت میں بھی عزل جائز ہے۔ مذکورہ صورتوں میں مانع حمل ایسا طریقہ اور تدبیر اختیار کرنا درست ہے کہ جس سے وقتی طور پر حمل روکا جا سکے، اس طور پر کہ جب چاہیں دوبارہ توالد و تناسل کا سلسلہ جاری رکھا جا سکتا ہو۔ باقی آپریشن کر کے بچہ دانی نکلوانا یا نس بندی کروانا یا کوئی ایسا طریقہ اپنانا جس سے توالد و تناسل بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت بالکل ختم ہو جائے، شرعاً جائز نہیں ہے۔ یہ منشاء شریعت کے خلاف ہے، نظام خداوندی میں دخل اندازی اور کفران نعمت ہے۔ اس کے بارے میں بہت ساری احادیثیں بھی ذکر ہے، البتہ یہ مختصر سے کچھ تفصیل جو آپ حضرات کے سامنے رکھی ہے، انشاءاللہ یہ آپ حضرات کے لیے فائدہ مند ہوگا۔